کہ اللہ رب العالمین نے باقی امتوں پہ ہمیں تین لحاظ سے، تین اعتبار سے جو فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 43 کا ایک حصہ میں نے وہ پڑھا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ کے اوپر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے تیمم کی رخصت رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، کہ اللہ رب العالمین نے باقی امتوں پہ ہمیں تین لحاظ سے، تین اعتبار سے جو فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، اللہ نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند قرار دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور تیسری فضیلت فرمایا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اللہ نے یہ زمین کی مٹی جو ہے اس کو ہمارے لیے پاکیزہ قرار دیا کہ جس وقت ہم پانی نہ پائیں، تو پانی نہ پائیں، اللہ نے زمین کی مٹی اس کو ہمارے لیے پاکیزہ قرار دیا کہ اس کے ساتھ ہم تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے ہم اللہ کے حضور عبادت کر لیں تو انشاءاللہ یہ تیمم جو ہے یہ وضو کا نعم البدل ہوگا۔ حضرات ناظرین، سردی کا موسم ہے اور سردی کی شدت ہے، کچھ لوگ یہ تیمم والا مسئلہ، یہ رخصت ضرور ہے لیکن اس رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہلکی سی سردی اب طبع نہیں مان رہی کہ وضو کیا جائے، کہتے ہیں جی شریعت نے رخصت دی ہے، رخصت موجود ہے، تیمم کس لیے ہے، وہ کس وقت ہم نے کرنا ہے، وہ کس وقت ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے، لہٰذا تیمم جو ہے کر کے نماز پڑھ لیں، تو یہ شریعت نے رخصت دی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ان احباب کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تیمم کی رخصت اس وقت ہے اذا لم نجد الماء۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء آیت نمبر 43، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ اور حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ یہی ہیں وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، کہ جب ہم پانی نہ پائیں تو پھر اللہ نے ہمارے لیے یہ زمین کی مٹی جو ہے اس کو پاکیزہ رکھ دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر تیمم پاکیزہ مٹی کے ساتھ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، طہارت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اگر ہم پانی نہ پائیں، پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک شخص وہ مسلسل اس کو پانی نہیں مل رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی کے اندر، ابو داود کے اندر اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصعید الطیب وضوء المسلم، فرمایا پاکیزہ مٹی اس سے تیمم کرنا، فرمایا یہ مسلمان کا وضو ہے۔ کس وقت؟ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، فرمایا اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اسی طریقے سے تیمم کرے، نماز پڑھے۔ یہ تیمم ہی
بندہ مسلم کا فرمایا وضو ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگرچہ 10 سال تک پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن پانی کی موجودگی میں پانی میسر ہے پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ اگر ایک شخص وہ مریض ہے، بیمار ہے، اور خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ پانی استعمال کرے تو پانی کے استعمال سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کو زخم ہے، اگر زخموں کے اوپر پانی لگا زخم بگڑ جائیں گے، زخموں کے اوپر پانی لگا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ زخموں کے اوپر جس جگہ پہ زخم لگے ہوئے ہیں تیمم جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یا سارا جسم، بیماری کچھ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کا استعمال اس کے لیے مناسب نہیں ہے، پانی کا استعمال اس کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، ممکن ہے کہ پانی کے استعمال سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا ہے، تیمم جائز ہے۔ ایسا مریض کہ جس کے لیے پانی نقصان دہ ہو، ممکن ہے کہ پانی کے استعمال سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس صورت میں یہ شخص تیمم جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجعہ فی راسی، کہ ہم ایک سفر پہ نکلے، ہم میں سے ایک آدمی اس کے سر کے اندر پتھر لگا اور اس کا پتھر جو ہے وہ سر جو ہے وہ زخمی ہو گیا، فاحتلم، اور کچھ ایسا ہوا کہ وہ محتلم بھی ہو گیا، اس کو احتلام بھی ہو گیا۔ فسأل اصحابہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے سر کے اندر زخم بھی ہے اور میرے اوپر غسل بھی فرض ہے، حل تجدون لی رخصتا فی التیمم، کیا تم تیمم کی رخصت میرے لیے پاتے ہو، میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ قالوا ما نجد لک رخصتا وانت تقدر علی الماء، تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہم تیرے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے کیونکہ پانی تیرے پاس موجود ہے، پانی تیرے پاس موجود ہے، ہم تیرے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے۔ فاغتسل، اس نے غسل کر لیا، فماتا، اور غسل کرنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ فوت ہو گیا۔ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذالک، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس آئے تو یہ سارے معاملے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ قال قتلوہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو قتل کیا۔ اللہ سالو اذ لم یعلموا فانما شفاء العی السؤال، فرمایا تم نے جان کیوں نہیں لیا جس وقت تمہیں علم نہیں تھا، بے شک لا علمی کا علاج سوال کر لینے میں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم، فرمایا اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی آدمی اس کا جسم وہ زخمی ہے یا کوئی ایسی اس کو بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ وضو کرے یا غسل کرے، وضو اور غسل کے پانی کی وجہ سے اس کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تیمم کی رخصت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو پانی نہیں پاتا، کسی ایسی جگہ پہ ہے، اس کے لیے تیمم کی رخصت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے تیمم کی رخصت نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو رخصت رکھی ہے، رخصت کو رخصت سمجھا جائے اور وقت اور ضرورت پڑنے پہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، رخصت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔